چیئرمین پاکستان علماء کونسل علامہ طاہر اشرفی کہتے ہیں کہ موجودہ سیٹ اپ نے ڈیلیور کر دیا تو عوام کو الیکشن سے غرض نہیں، الیکشن کو وقت لگے گا، فروری سے آگے ہی جائیں گے۔ فی الحال تو الیکشن کمیشن کو بھی نہیں پتا انتخابات کب ہونے ہیں۔ سابق وزیر اعظم کے دورہ روس کو قمر جاوید باجوہ کی تائید حاصل تھی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو معاملات بہتر کرنے کے بڑے مواقع ملے، لیکن ان پر اعتبار کون کرے؟ پی ٹی آئی دور حکومت میں ہماری عالمی دنیا سے تعلقات بہت خراب ہوئے۔ آپ کو ہوتے نظر آئیں گے؟ دیکھیے، اگر تو جو موجودہ سیٹ اپ آیا ہے، اس سیٹ اپ نے ڈیلیور اچھا کر لیا تو قوم کو کوئی غرض نہیں ہے الیکشن سے۔ آپ کی کمزوریوں سے آپ کا دشمن بھی فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ تو ان سارے حالات میں اگر ملک کے اندر لا اینڈ آرڈر کی صورتحال نہیں ٹھیک ہوگی تو آپ کہاں سے الیکشن کرا لیں گے؟ وقت لگے گا اس میں۔ اچھا، ابھی نہیں ہونے الیکشن؟ ہاں، وقت لگے گا۔ یہ فروری والا چکر نہیں ہے؟ یہ آگے جائے، فروری سے تو آگے چلا جائے۔ حالات پہ منحصر ہے آپ کے، بہت سارے حالات آپ کے ارد گرد، بہت سارے۔ الیکشن کمیشن کو بھی نہیں پتا؟ اسے بھی نہیں پتا میں، کیونکہ ایک آپ نے روایت قائم کر دی نا، جو آپ آئین لیے پھرتے ہیں، کدھر گیا وہ آئین جب صوبائی اسمبلیوں کے آپ نے نہیں کرائے الیکشن؟ جو آپ کی فوج ہے اس پر تو آج بھی پورے عالم اسلام کا اعتماد ہے، اور جو آپ کو گزشتہ 6 سالوں سے یا تھوڑا اس سے زیادہ کہہ لیں مل رہا ہے، وہ تو فوج کی وجہ سے آپ کو مل رہا ہے۔ میں ایک مسلم حکمران نے مجھے کہا تھا، اس نے کہا کہ آپ کے سیاستدان جو ہیں یہ بڑے عجیب ہیں، یہ جب پھنستے ہیں تو اس وقت ہمارے دروازے پر یہ منتیں کرنے آتے ہیں، اور جب یہ تھوڑا سا ان کو ریلیکس ہوتا ہے یہ احساس نہیں کرتے نہ ہمارا نہ قوم کا۔ جو اب بنی ہے نا یہ فیسیلیٹیشن کونسل، اور اگر یہ چل گیا، اسے چلنے دیا ہماری سیاسی ایلیٹ نے اور آپ کی بیوروکریسی نے۔ ایک حکمران نے کہا تھا ہمارے ایک وزیر اعظم کو کہ یور سیکشن افسر مور پاورفل فرام یو۔ اب اس وقت آپ کو پتا ہے، پہلے میاں صاحب کا وہ معاملہ چلا، سب کو پتا ہے، مشرف صاحب کے ساتھ وہ چلے گئے، بعد میں بھی ظاہر ہے وہ ڈیل کر کے، تو اب خان صاحب پھنسے ہوئے ہیں، تو ان کا بھی پتا چلا ہے کہ کوئی رابطے ہو رہے ہیں اسلامی دنیا سے کردار ادا کرنے کے لیے؟ میں آپ سے گزارش کروں، حقیقت بات یہ ہے، بڑی سبکی کی بات ہے، ہماری سیاسی ایلیٹ کو سوچنا چاہیے۔ آج میں آپ کو ایک انکشاف کر دوں تاکہ یہ بات بار بار آتی، ابھی تک آئی نہیں آپ کے ذریعے۔ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، ہمارے قریب ترین اسلامی دنیا کے ممالک نے اور خود رشیا کی ایلیٹ، ان کے کچھ حضرات سے میرا رابطہ ہے۔ جب خان صاحب جا رہے تھے رشیا، میں پاکستان میں نہیں تھا، ورنہ میں نے بھی ان کے ساتھ جانا تھا۔ میں کسی اسلامی دنیا کے 2-3 ملکوں کے، میں نے باقاعدہ خود جنرل باجوہ سے پوچھا کہ جی عمران خان صاحب جو رشیا جا رہے ہیں، ہمارے دوست ممالک پوچھ رہے ہیں کہ جی اس میں آپ کی ان کو تائید حاصل ہے کہ نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا ہماری 100% تائید حاصل ہے۔ ابھی کوشش ہو رہی ہے خان صاحب کی طرف سے؟ میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کو بڑے موقع ملے، اصل مسئلہ ہے کہ خان صاحب پر اعتماد کون کرے۔ خان صاحب آپ سے یہاں وعدہ کرتے ہیں، دروازے سے باہر نکلتے ہیں اس کے الٹ کر دیتے ہیں۔ خان صاحب کے ان کے ایک بہت قریبی دوست اور بڑے منصب پر فائز شخص نے کوشش کی تھی، لیکن ان سے سوال یہی ہوا تھا کہ خان صاحب کی گارنٹی آپ دیتے ہیں؟ اچھا، خان صاحب کے دوست نے، منصب والے نے باہر کی دنیا سے بات کی؟ باہر دنیا سے ان کا خیال تھا، لیکن اگلا سوال یہ تھا کہ خان صاحب کی گارنٹی کون دے گا؟ اچھا۔ اور اس شخص نے جو دیکھیں یہاں تک جا رہا تھا کہ اس نے کہا میں بھی گارنٹی نہیں دے سکتا، میں خود بہت سی چیزوں کا گواہ ہوں۔ میں حلفاً آپ کو کہتا ہوں، سیاستدان فوجی کے دروازے پہ جاتا ہے، فوجی کبھی سیاستدان کے دروازے پہ نہیں آتا کہ میں نے مارشل لا لگانی ہے۔ کون جاتا تھا رات کی تاریکیوں میں مشرف صاحب کے پاس؟ نواز شریف صاحب کو نہیں علم کہ کون جاتا تھا ان کے دور حکومت کے، ان کے اپنے لوگوں میں سے، کہ مشرف صاحب کو جو کہتا تھا اللہ دا واسطہ ہی۔ خان صاحب سے کچھ غلطیاں ہوئیں، خان صاحب جذباتی آدمی ہیں۔ دوسری بات ہے کہ خان صاحب کے ارد گرد جو لوگ تھے، آج میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جو خان صاحب کو کہتے ہیں آپ موزے تنگ سے نیچے نہیں ہیں، آپ عطا ترک سے اوپر ہیں، سب سے پہلے وہ چھوڑ کے بھاگے خان صاحب کو۔ اور میں خان صاحب کو کہتا تھا یہ بات، میں نے آخری میٹنگ میں بھی ان کو کہی تھی کہ آپ کو تباہ کرنے والے یہ ہیں جو آپ کی ذہن سازی کرتے ہیں۔ تعلقات خراب ہوئے تھے خان صاحب کے دور میں؟ بہت خراب۔ انٹرنیشنل کس نے کیے تھے؟ خان صاحب، اور جلتی پہ تیل کا کام قریشی صاحب نے کیا تھا۔
بہت زیادہ خراب ہوئے تھے. پاکستان ایسے برے حالات میں کبھی بھی نہیں آیا تھا عرب اسلامی دنیا میں جو اس وقت آیا. تو پھر یہ جو پی ٹی ایم آئی تھی حکومت، انہوں نے پھر بہتر کر لیے حالات؟ نہیں دیکھیے، پی ڈی ایم کے آنے سے یا نہ آنے سے اب میں نہیں سمجھتا کہ اس سے کوئی فرق پڑتا ہے، بالخصوص دوست ممالک کے ساتھ.